السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالکم ويغفر لكم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ اس عظیم الشان کانفرنس کے صدر محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، ائمہ مساجد و مدرسین، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس عظیم الشان کانفرنس میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے تعلیم کی اہمیت اور ہمارا معاشرہ۔ وقت بہت مختصر ہے اور اسی محدود وقت میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم بھائیوں، بغیر کسی تمہید کے سیدھے میں اپنے موضوع پہ داخل ہوتا ہوں۔ عنوان ہے تعلیم کی اہمیت۔ آپ اچھی طرح جان لیں کہ یہ تعلیم ہر شخص کے لیے ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ تعلیم ہی کے ذریعے سے ایک انسان صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے۔ تعلیم کے ذریعے سے ایک انسان حق اور باطل کو پہچان سکتا ہے۔ محترم بھائیوں، اسلام نے تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے۔ تعلیم کی اہمیت کو قرآن مجید کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر اس کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اللہ نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اہل علم کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند کرتا ہے۔ اور محترم بھائیوں، آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی دعا سکھلائی گئی، اگر کسی چیز میں اضافے کی دعا سکھلائی گئی تو اللہ نے کیا کہا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے مال میں اضافے کی دعا، دینار و درہم کے اضافے کی دعا اور اسی طریقے سے روپے اور پیسے میں اضافے کی دعا نہیں سکھلائی گئی، بلکہ کیا کہا گیا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اپنے علم میں زیادتی کی دعا مانگو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی گئی۔ محترم بھائیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ آپ جان لیں کہ یہ آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے یہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی، اور یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب مدینہ کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں مصروف تھے، غزوے کی تیاریاں چل رہی تھی، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا لشکر صبح و شام غزوے کے لیے مشرق کی طرف مغرب کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب دے رہے تھے۔ یہ آیت کریمہ اس وقت اتری کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غزوے کی تیاری اور اسی طریقے سے اس میں مصروفیات اور
اس میں مشغول ہونا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن صحابہ کرام میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو صبح و شام علم حاصل کرے، تعلیم حاصل کرے۔ آیت کریمہ تعلیم کے سلسلے میں نازل ہو رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جا رہا ہے، آپ کو حکم مل رہا ہے کہ صحابہ کرام میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جنہیں علم سیکھنا ہے، تعلیم سیکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو تعلیم سیکھے، علم سیکھے، اور علم سیکھ کر کے وہ اپنے گھروں کو واپس جائیں، علم سیکھ کر کے وہ اپنے بستیوں کی طرف واپس جائیں، تاکہ لوگوں کو آخرت کے تعلق سے، جنت و جہنم کے تعلق سے یہ ساری باتیں بتا سکیں، لعلہم یحذرون، تاکہ لوگ اس چیز سے ڈر سکیں۔ میرے بھائیوں، تو یہ ہے تعلیم کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ہیں اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیت کریمہ کے ذریعے سے علم نازل ہو رہا ہے۔ محرمات کیا ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نماز کیا ہے، نماز کے طریقے کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کن پر فرض ہے، حج کیا ہے، حج کے طریقے کیا ہیں، حج کیسے ادا کرنا ہے، نکاح کے مسائل کیا ہیں، طلاق اور خلا کی پیچیدگی کیا ہے، خرید و فروخت کے مسائل کیا ہیں، یہ شرعی علم ہے۔ اور مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وحی کی شکل میں یہ سارا علم نازل ہو رہا تھا۔ میرے بھائیوں، علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور آپ جان لیں کہ قرآن مجید کی جب پہلی وحی آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق کے ذریعے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا، جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پہلی ملاقات کی، اس ملاقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں اتری تھی، جو 5 آیتیں اتری تھی، اس میں علم کے تعلق سے بات کہی گئی تھی۔ اور ایک بات آپ جان لیں کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ کہا علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ رب العالمین نے وہ چیزیں سکھلائی جو نہیں جانتا تھا۔ یہاں پر آپ غور کریں کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے علم الانسان کہا، علم الرجال نہیں کہا، کہ مردوں کو اللہ رب العالمین نے علم سکھایا۔ یعنی تعلیم سب کا حق ہے، ہر انسان کا حق ہے، تعلیم ہر مرد کا حق ہے، تعلیم ہر عورت کا حق ہے، تعلیم ہر جوان کا حق ہے، تعلیم ہر بوڑھے کا حق ہے، اور اسی طریقے سے تعلیم ہر بچے کا حق ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے علم الانسان کہا۔ محترم بھائیوں، تو کہنا یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے تعلیم کے تعلق سے، تعلیم کے سیکھنے کے تعلق سے، علم کے تعلق سے اگر مردوں کو خطاب کیا گیا تو وہیں پر عورتوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے۔ ہم اس کانفرنس کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں بہت زیادہ کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں، میں ان سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، یہ اللہ رب العالمین نے اور اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ نے آپ کو اس معاملے میں کتنی اہمیت دی ہے۔ تعلیم سیکھنے کے لیے آپ کو طویل انتظار نہیں کرنا پڑا ہے، اور اسی طریقے سے جب مردوں کو تعلیم سیکھنے کا حکم دیا گیا تو وہیں پر عورتوں کے تعلق سے بھی ان کو بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور ایک بات آپ جان لیں کہ میرے بھائیوں، میرا جو عنوان ہے کہ تعلیم کی اہمیت اور ہمارا معاشرہ، تو جس معاشرے کے اندر اگر عورت تعلیم یافتہ نہ ہو وہ معاشرہ مہذب معاشرہ نہیں بن سکتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر عورت تعلیم یافتہ نہ ہو وہ معاشرہ مثالی معاشرہ نہیں بن سکتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر عورت تعلیم یافتہ نہ ہو اس معاشرے کی معاشرت مثالی نہیں بن سکتا۔ جس خاندان کے اندر عورت تعلیم یافتہ نہ ہو وہ خاندان مثالی نہیں بن سکتا، وہ گھر مثال نہیں بن سکتا، وہ گھر برباد ہو جائے گا۔ جس گھر کے اندر عورت تعلیم یافتہ نہ ہو وہی خاندان سنورتا ہے، وہی معاشرہ سنورتا ہے، وہی گھر سنورتا ہے جس گھر کے اندر، جس معاشرے کے اندر اور مردوں کے ساتھ ساتھ عورت بھی تعلیم یافتہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی تعلیم کے سلسلے میں خیال رکھا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے عید کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو خطاب کر رہے ہیں۔ مردوں کو خطاب کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس بھی گئے، آپ نے انہیں بھی خطاب کیا۔ آپ نے کہا یا معاشر النساء تصدقنا ولو من حلیکن فإنی اریتکن اکثر من اہل النار وقلنا بمن یا رسول اللہ قال تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو، خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے خواتین
تم صدقہ کرو اس لیے کہ تم سب سے زیادہ جہنم کے اندر جاؤ گی۔ عورتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وہ کون سی ایسی کمزوری ہے، آخر کیا معاملہ ہے کہ مردوں کے مقابلے میں ہم زیادہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری جو سب سے بڑی کمزوری یہ ہے وہ یہ کہ تکثرن اللانا، تم بات بات پر لان و تان کرتی ہو، تم بات بات پر لان و تان کرتی ہو اور اسی طریقے سے تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ اگر شوہر زندگی بھر اپنی عورت کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا رہے لیکن کہیں ایک دفعہ بھی اگر کوئی چوک ہو جائے تو وہ فوراً کہہ دیتی ہے کہ میں نے تمہارے اندر کوئی خیر ہی نہیں دیکھا، یا اس طرح سے آپ سمجھ لے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ جب سے میں اس گھر کے اندر آئی ہوں میں نے چین اور سکون پایا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کیا کرو اور اسی طریقے سے تمہاری اس دو کمزوری کی وجہ سے تم جہنم میں زیادہ ہوگی۔ کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے مردوں کو تعلیم دیا کرتے تھے اسی طریقے سے عورتوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ یہاں تک کہ معاملہ یہ ہوا کہ عورتوں کے اندر دلچسپی پیدا ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مدینہ کے اندر تھے اور قرآن کریم کی آیت کریمہ کا نزول ہو رہا تھا، علم اتر رہا تھا، تو اس وقت مدینہ کے اندر ایک علم کی تحریک شروع ہو گئی، لوگ سیکھنے لگے، مرد حضرات بھی علم سیکھنے لگے، تعلیم سیکھنے لگے، عورتیں بھی سیکھنے لگی اور اسی طریقے سے ایک اچھا ماحول بن گیا۔ یہاں تک کہ عورتوں کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا، عورتوں کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبے کو، ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجدوں سے جوڑ دیا، خواتین کو مسجد سے جوڑا۔ یہاں تک کہ عورتیں، اس دور کی عورتیں مسجد کے اندر علم سیکھنے آتی تھی، نماز پڑھنے آتا تھی، یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ عورتیں وہاں پر فرض نماز کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرنے کے لیے مسجدوں کے اندر آتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد کے اندر دو ستون کے درمیان رسی بندھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیسی رسی ہے، یہ کس نے باندھا ہے؟ بتایا گیا کہ زینب نے باندھی ہے۔ زینب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرنے کے لیے مسجد کے اندر آتی ہیں اور لمبا لمبا قیام کرتی ہیں، جب وہ تھک جاتی ہیں تو اس رسی سے ٹیک لگا لیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زینب سے کہہ دو، زینب سے کہو کہ اپنے آپ کو وہ مشقت میں نہ ڈالے، جتنی ان کے پاس وسعت ہے، جتنی ان کے پاس طاقت ہے، اپنے وسعت اور طاقت کے مطابق وہ نماز پڑھا کریں۔ تو یہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کو مسجد سے جوڑا ہے، خواتین کو مسجد سے جوڑا ہے، اس کے پیچھے یہی حکمت عملی ہے کہ اس کے ذریعے سے تعلیم دی جائے، کیونکہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ مسجدیں یہاں سے توحید کا علم دیا جاتا ہے، رسالت کے تعلق سے بتایا جاتا ہے، آخرت کے تعلق سے بتایا جاتا ہے، نماز اور روزے کے طریقے کو بتایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو ضرورت ہے علم سیکھنے کے لیے، تعلیم سیکھنے کے لیے ہماری خواتین کو بھی مسجد سے جوڑا جائے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی وہ خواتین، ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ غلبنا الرجال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد تو ہم سے آگے بڑھ گئے، مرد ہم سے آگے بڑھ گئے، وہ مرد جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایسے مرد جو آپ سے علم سیکھتے ہیں، آپ سے تعلیم سیکھتے ہیں، آپ کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور آپ سے مستفید ہوتے ہیں، ہم تو اس چیز سے محروم ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے گھروں میں سے ایک گھر کے اندر منتخب کیا، کہا کہ ہفتے میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے اور عورتوں کو درس دیا کرتے تھے۔ یہ عورتوں کا شوق اور ان کے جذبے کو دیکھ کر کے، یہی نہیں بلکہ بعض خواتین نے تو یہ بھی اعتراض کر دیا، بعض خواتین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ کا نزول ہوتا ہے اس میں صرف مردوں کو کیوں خطاب کیا جاتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہاں پر تو مرد مخاطب ہیں،
جبکہ اس خطاب کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں، لیکن ان کا جذبہ، ان کا شوق دیکھیے۔ اللہ رب العالمین 7ویں آسمان کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس خواتین کی قدر کی اور قرآن کریم کی آیت کریمہ کا نزول کیا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومنہ عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے مرد، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کا شوق دیکھ کر کے، ان کا جذبہ دیکھ کر کے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آیت کریمہ نازل کیا۔ میرے بھائیوں، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر جو تعلیم کا ماحول بنایا، جو تعلیم کا ماحول بنایا، لوگ تعلیم کس قدر سیکھتے تھے، پھر ان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہوتے تھے، مستفید ہوتے تھے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں عورتوں کے اندر، خاص طور سے خواتین کے اندر، جب کوئی مسئلہ، کوئی ضرورت ہوتی تھی یا اسی طریقے سے ان کو کوئی سوال پوچھنا رہتا تھا، اب اگر وہ سوال اگر شرم و حیا کے تعلق سے ہوتا تھا تو ان کا سلیقہ دیکھیے، یہ علم کا نتیجہ ہے، ان کا سلیقہ دیکھیے کہ کس سلیقے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے مسئلہ پوچھتی تھی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک پہنچنے کے لیے انہیں وہ موقع دیا تھا کہ وہ ان سے وہ رسائی حاصل تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آتی تھیں اور اسی طریقے سے کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو اس کو دریافت کرتی تھی، پوچھتی تھی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ جن مسئلے کا تعلق شرم و حیا سے ہوتا تھا تو وہ بھی پوچھے بغیر رہ جائے، ایسا ناممکن ہے، اس لیے کہ اگر جس مسئلے کا تعلق شرم و حیا سے ہو، اگر اسے نہ پوچھیں تو شریعت کی بہت ساری باتیں ہم تک نہیں پہنچیں گی، لیکن اگر شرم و حیا کے تعلق سے جس کا تعلق ہے، اگر تعلیم کے نام پر بالکل پوری وضاحت اور صراحت کے ساتھ پوچھا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شرم و حیا کے تقاضے کے خلاف بات ہو جائے۔ آپ ان کا قربان جائیے، ان کا طریقے سوال دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہیں اور کیا کہتی ہیں؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ رب العالمین حق بات کہنے سے نہیں شرماتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ وہ سوال، وہ عورت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے آئی تھی، اس کا تعلق شرم و حیا سے تھا۔ وہ پہلے تمہید دیکھیے کہ کس قدر وہ عورت نے، اس خاتون نے تمہید کیسی باندھی۔ یہ تمہید باندھنے کے بعد پھر اس نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں یہ بتلائیے کہ جس طرح سے مردوں کو اگر احتلام ہو جائے تو انہیں غسل کی ضرورت پڑتی ہے، تو کیا عورت کو بھی احتلام ہو جائے تو کیا اسے بھی غسل کرنا ہے؟ میرے بھائیو، کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تعلیم و تربیت ان کی کہ کس قدر وہ کیسے سلیقے کے ساتھ، کیسے طریقے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کرتی تھی۔ اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم اور تعلیم کا جو ماحول بنایا تھا، اللہ اکبر، کہ خواتین، اس دور کی جو خواتین تھی وہ علم کے میدان میں اور تعلیم میں اتنا پختہ ہو گئی تھی کہ وہ بڑے بڑے صحابہ کرام، وہ جلیل القدر علماء صحابہ، علم صحابہ ان کو چیلنج کرنے والی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، درس دینے کے دوران انہوں نے کہا کہ لعن اللہ الواشمات المستوشمات، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو گودنے والی پر اور گودوانے والی پر۔ اب ایک خاتون اس مجلس میں کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ اے اللہ عبداللہ ابن مسعود، یہ جو تم بیان کر رہے ہو کہ اللہ رب العالمین نے گودنے اور گودوانے والے پر لعنت بھیجی ہے، میں نے تو پورا قرآن پڑھ ڈالا لیکن قرآن کے اندر مجھے کوئی ایسی آیت نہیں ملی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہے،
وہ عورت کہہ رہی ہے کہ نہیں. اب اس عورت کا علم دیکھیے کہ اس نے کس گہری نظر سے اس نے قرآن مجید کو پڑھا تھا. وہ چیلنج کر رہی ہے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علماء صحابہ میں سے ذی علم صحابی, ان سے چیلنج کر رہی ہے. کہہ رہی ہے کہ میں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا مگر مجھے ایسی کوئی آیت نہیں ملی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ نہیں ہے. اب وہ عورت اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے, اس لیے کہ اس طرح کی حقیقت میں اس طرح کی کوئی آیت قرآن مجید کے اندر نہیں ہے. پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون سے کہا کہ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, یہ رسول جو تمہیں دے دے تم اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے تم اسے رک جاؤ. اس خاتون نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے, یہ تو میں نے پڑھا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فالو کرنے کے لیے کہا گیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جو لینے کے لیے کہا گیا ہے, یہ اللہ ہی کا حکم ہے. تو رسول کی بات کو لینا اللہ کی بات کو لینا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں, حدیث میں ملے گا. کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو خواتین تھی, علم کے سلسلے میں, تعلیم کے سلسلے میں ان کے اندر کتنی بیداری تھی, اور اسی طریقے سے انہوں نے کس قدر علم سیکھا کہ علماء صحابہ کو وہ چیلنج کیا کرتی تھی. میرے بھائیوں, میں ایک بات اور کہوں گا کہ تعلیم کے سلسلے میں آج ہمارے یہاں بھی ضرورت ہے. آج ہمارے یہاں ضرورت ہے کہ ہم شرعی علم حاصل کریں. ہاں, دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, عصری علوم حاصل کرنے کے لیے کوئی منع نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو علم کا نزول ہو رہا تھا, شرعی علم کا نزول ہو رہا تھا, تو عصری علوم کا بھی نزول ہو رہا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصری علوم کے تعلق سے ضمناً بات کی ہے, لیکن حقیقی جو شرعی علم ہے اسے ہمیں سیکھنا ہے. آج کے معاشرے میں اسی کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے گھر میں اور اسی طریقے سے اپنے محلے میں مدینہ کے اندر انصار کے ساتھ تعلیم بھی دیتے تھے اور اسی طریقے سے تربیت بھی کرتے تھے. تعلیم اور تربیت یہ دونوں لازم اور ملزوم چیزیں ہیں. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اور اسی طریقے سے اپنے گھر کی عورتوں کو اور اسی طریقے سے اپنے گھر کی بیٹیوں کو تعلیم بھی دلائیں اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کریں. آج معاملہ یہ ہے کہ لاڈ کے نام پر, پیار کے نام پر کتنے والدین ایسے ہیں کہ اگر ان کے بچے چاہے پڑھے یا لکھے یا نہ لکھے, لیکن اگر وہ کسی چیز کا ڈیمانڈ کر دیتے ہیں, کسی چیز کو مانگ لیتے ہیں, تو والدین اس کو دینا فرض سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے, اس نے اس چیز کو مانگ لیا ہے تو یہ چیز ہمیں دینا ہی دینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے, آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ان سے کتنا محبت کرتے تھے. ایک باپ اپنی بیٹی سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کرتے تھے. آپ نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے, فاطمہ کا رنج میرا رنج ہے, فاطمہ کا غم میرا غم ہے, فاطمہ کا عالم میرا عالم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کتنا محبت کرتے تھے. لیکن وہی فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں, اپنے ہاتھ کو دکھلاتی ہیں, کہتی ہیں چکی پیس پیس کر کے میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں, میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں, ان میں سے ایک غلام مجھے دے دیجئے تاکہ میرے لیے کچھ راحت ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا, کہا کہ یہ جو غلام میرے پاس آئے ہیں یہ صفہ کے جو طالب علم ہیں, جو علم حاصل کر رہے ہیں, ان کے لیے زیادہ ضرورت ہے. اور میں تمہیں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں, تم دن بھر محنت کرتی ہو, چکی پیستی ہو, سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا کرو. اس روحانی ذکر کے ذریعے سے تمہاری جسم کی تکلیف دور ہو جایا کرے گی. تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت فاطمہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے, آپ دیکھیے کہ آج ہم بھی, ہمارے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے دین کے سلسلے میں یا شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے, کچھ نظر نہیں آتا ہے. بس اور بس صرف اور صرف پیار اور لاڈ کے نام پہ ہم کیا کیا نہیں کرتے ہیں اور اس کا برا نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے. ضرورت ہے اس بات کی. وقت بہت مختصر ہے, میرا وقت بھی ختم ہو گیا ہے اور اسی لیے پورے موضوع کی وضاحت میں نہیں کر سکا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو علم سیکھنے, تعلیم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جب تک تو ہمیں دنیا کے اندر زندہ رکھ, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.